بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب کسی نامعلوم آدمی نے مجھے گھر پر فون کر کے 6 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، میرے انکار پر اس نے دھمکی دی تھی کہ 2 دن میں مطلوبہ رقم فراہم نہ کی گئی تو میرا مکان اور کاروبار تباہ کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کال کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن کل میری عدم موجودگی میں میرے مکان پر ایک خونی ڈرامہ ہوا، جس میں نہ صرف میرا سارا اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا بلکہ میرا ایک پرانا خدمتگار بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر آج صبح سویرے ایک نامعلوم ملاقاتی میری فیکٹری پہنچا اور تھوڑے سے انتظار کے بعد بظاہر اپنا بریف کیس بھول کر واپس چلا گیا۔ بعد میں عملے نے توجہ دی تو بریف کیس سے کسی گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹائم بم کا خطرہ محسوس کرتے ہی وہ بریف کیس ماری پور روڈ کے قریب پھینکوا دیا گیا۔ میری کل رات سے حالت ابتر تھی اور میں خوفزدہ تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو پولیس سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی تھی، لیکن خود شہر میں چھپتا پھر رہا تھا۔ میرا دشمن نادیدہ ہے، وہ جب پولیس کو مدعو کر کے میرے مکان کو خاکستر میں تبدیل کر سکتا ہے تو مجھے ٹھکانے لگانا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ شاید آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا زندہ رہنا اس کے لیے سود مند ہوگا۔ اسے رقم جو درکار ہے وہ آپ کو خوفزدہ کر کے رقم وصول کرنا چاہتا ہے۔ بریف کیس 10:02 پر ماری پور کے ویرانے میں ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ فوجی ماہرین اس کے ٹکڑوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ دھماکہ بے حد طاقتور تھا اور خیال ہے کہ اس میں آتش گیر مادہ بھرا ہوا تھا۔ ویرانے کے بجائے وہ بم فیکٹری میں پھٹا ہوتا تو آگ پر قابو پانا دشوار ہو جاتا۔ اوہ خدایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایس پی کا بدلا ہوا طنزیہ لہجہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ بتاؤ کہ اپنے سر کے بالوں کا رنگ کب تبدیل کیا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ بالوں کے رنگ کی تبدیلی کا اندازہ اس نے کیسے لگا لیا۔ آج صبح میں نے حیرت اور بے چارگی کے ساتھ کہا، یہ اینک بھی صبح ہی خریدی ہے تاکہ وہ پہلی نظر میں مجھے نہ پہچان سکے، ورنہ میں تو شہر کی بھری پوری سڑکوں پر بھی خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری فیکٹری کے کسی افسر نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ اندراج کے بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن ماری پور میں دھماکے کے بعد وہ پولیس کی تحویل میں ہے، کیونکہ تمہارے بارے میں وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ تم رپوشی کے بجائے براہ راست پولیس سے رجوع کرتے تو شاید خاصی دشواریوں سے بچ جاتے۔ دشواریاں؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں رات سے حواس باختہ تھا۔ میں تو یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب کہاں پناہ لوں۔ وہ کہیں بھی مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اسی لیے بالوں کو رنگتے ہوئے یہ بھول گئے کہ تمہارے ہاتھوں اور چہرے کے بالوں کے گہرے سیاہ رنگ میں کہیں بھی سرخی کی جھلک نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے تمہاری کہانی مضبوط ضرور ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارا مکان پورے اسباب سمیت بیمہ شدہ تھا۔ تمہارا تو ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا، سارا بوجھ انشورنس کمپنی کو اٹھانا ہوگا۔ معاوضہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا جناب، میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مکان کی بے شمار چیزوں سے مجھے جذباتی لگاؤ تھا، مجھ سے عافیت کا احساس چھن چکا ہے۔ اس ذہنی عذاب کی قیمت کون چکا سکے گا؟ تفتیش سے سب کچھ سامنے آ جائے گا، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ تمہارا موجودہ پتہ کیا ہے؟ ابھی تو در بدر پھر رہا ہوں، شاید کسی ہوٹل میں پناہ لینی پڑے گی۔ میں نے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ایس پی سے ملنے کے بعد تو مسئلہ اور الجھتا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں حراست میں لینے کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ مکان کے ایک حصے سے شراب کی پڑی ہوئی بوتلوں کی خاصی تعداد ملی ہے۔ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، بہتیرے گھروں میں امتناع کے باوجود پرائیویٹ بار موجود ہیں۔ میری بدنصیبی ہے کہ آگ مکان کے ساتھ ہی یہ برم بھی چاٹ گئی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی اس خامی سے انکار نہیں کروں گا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر پرخیال لہجے میں بولا، تم معزز آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن ابھی تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے۔ میں تمہیں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ شہر میں فوراً اپنا ٹھکانہ تلاش کر کے مجھے اپنے پتے سے آگاہ کرو اور پولیس سے اپنا رابطہ برقرار رکھو۔ میں ان ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا۔ گلو خلاصی کا امکان پیدا ہوتے ہی میں نے خلوص دل سے کہا،
اور اس نے مجھے اپنے اسٹینو کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں ملحقہ کمرے میں پہنچا تو اسٹینو ریسیور کان سے لگائے شاید ایس پی سے میرے ہی بارے میں ہدایت لے رہا تھا۔ اندر میں جو کہتا رہا تھا وہ نوٹس کی صورت میں باہر قلم بند ہوتا رہا تھا۔ اسٹینو نے آڑی ترچھی لکیروں کو پڑھتے ہوئے مجھ سے مزید سوالات کیے اور پھر ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھا کر ٹائپنگ میں مصروف ہو گیا۔ بیان کی تیاری کے بعد شناخت کا مرحلہ آیا جو شناختی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ نے حل کر دیا، اور یوں 1.5 گھنٹے بعد مجھے وہاں سے واپسی کی اجازت مل گئی۔ باہر نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پولیس کے ملوث ہونے کی وجہ سے میرے لیے الجھنیں بڑھ گئی تھیں جنہیں نظر انداز کر کے میں پولیس کی مخاصمت مول لے سکتا تھا۔ اس سینئر پولیس افسر سے مل کر مجھے ایک ہی فائدہ ہوا تھا کہ بالوں کی رنگت میں تبدیلی کی ایک خامی سامنے آ گئی تھی، قریب سے کوئی اور بھی محسوس کر سکتا تھا۔ کوتوالی سے نکل کر میں اپنی فیکٹری کے معاملات سے متعلق قانونی مشیر کی طرف ہو لیا۔ اس سے میری خاصی بے تکلفی تھی، لیکن وہ آواز سن کر بھی فوراً مجھے نہ پہچان سکا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے منو ان وہی کہانی اس کے سامنے دہرا دی جو میں کوتوالی میں سنا چکا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ ایس پی سے مل لیے۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، معاملہ پیچیدہ ہے، اس میں تمہاری کم از کم ایک حاضری ضروری تھی، بس اب تم مختار نامے پر دستخط کر دو، باقی معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا ایک ساتھی ایسے ہی معاملات ہاتھ میں لیتا ہے، اور متین بیچارے کا کیا ہوگا؟ میرا واسطہ تو نہیں پڑا، لیکن بار میں سنا ہے کہ موجودہ ایس پی بہت معقول آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نکلتے ہی اس نے فون پر متعلقہ تھانے کو ہدایت جاری کر دی ہو۔ انشورنس کا قصہ بھی تم ہی کو نپٹانا ہوگا۔ میں نے کہا، اوہ تم فکر نہ کرو، میں کل ہی متین سے پالیسی منگوا کر دیکھ لوں گا، اسی کے مطابق سروے کرا کر کلیم داخل کر دوں گا۔ سروے بھی بس رسمی سا ہوگا، کیونکہ وہاں جلے ہوئے مکان کے ڈھانچے کے علاوہ بچا ہی کیا ہوگا؟ آگ لگنے کے بعد تم گئے تھے ادھر۔ میں خوفزدہ انداز میں ہنس پڑا۔ فطری رد عمل تو یہی ہونا چاہیے تھا، اور شاید نامعلوم بلیک میلر بھی وہاں میرا منتظر رہا ہو، اسی خوف سے میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ تم کاروباری لوگ واقعی بہت ڈرپوک ہوتے ہو، اس نے کہا مار کر کہا۔ جرم کے مقابلے کے بجائے قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہو، اور شاید تم ہی لوگوں کی وجہ سے ملک میں رشوت کی وبا پھیل رہی ہے۔ یہ تو سراسر الزام ہے، میں نے احتجاج کیا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ سرکاری اہلکار من مانی قانونی تعویلیں نکال کر تمہیں بلیک میل کرتے ہیں، اور تم بڑے نقصان کے ڈر سے انہیں چیلنج نہیں کر پاتے، ان کی مٹھی گرم کر کے کام نکال لیتے ہو۔ رفتہ رفتہ یہ ان کی عادت بن گئی ہے۔ اب تو شاید بیشتر اہلکار ان قانونی موشگافیوں کے حافظ ہو چکے ہیں جن کے سہارے تمہاری دکھتی رگیں دبائی جا سکتی ہیں۔ یہ کسی ایک طبقے کا نہیں، پورے معاشرے کا قصور ہے۔ صرف کاروباری طبقے کو تم الزام نہیں دے سکتے، اصل ملزم وہی ہے، کیونکہ سرکار سے سب سے زیادہ تعلق اسی طبقے کا ہوتا ہے، اور پھر معاشرہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا۔ میں اور تم ہی معاشرے کے ارکان ہیں۔ جب حکومت کو سب سے زیادہ محاصل ادا کرنے والے طبقے ہی حق کے لیے لڑنے کے بجائے برائی کی پرورش کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ محکوم خود ہی بزدل ہوں تو حاکم ظالم سے ظالم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ظلم کی فصل حلال کی روزی سے کبھی سراب نہیں ہوتی، کیونکہ اپنی تنخواہ بڑھانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، وہ دوسروں کی جیبیں اور تجوریوں پر ڈاکے ڈال سکتے ہیں، اور تمہارے چاروں طرف یہی ہو رہا ہے۔ وہ بے فکر اور آسودہ حال تھا، لہذا اسے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے اصلاح معاشرہ کی تقریریں سوج رہی تھیں، فلاحی مملکت کے خواب آ رہے تھے، اور میں موت کے سوداگروں کے سربراہ توقیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بولتا رہا اور میں نیم دلی کے ساتھ بحث میں حصہ لیتا رہا، اور اس کی تقریر میں پہلا وقفہ آتے ہی میں نے اس کا دفتر چھوڑ دیا۔ غزالہ کا گھر میرے لیے ایک بہتر اور محفوظ ٹھکانہ تھا، لیکن وہاں رہنے میں کچھ الجھنوں کا اندیشہ بھی سر ابھارنے لگا تھا۔ ایک طرف A2 میری راہ پر لگا ہوا تھا، دوسری طرف قاسم کی طرف سے میں مطمئن نہیں تھا۔ وہ فطرت کے اعتبار سے لالچی اور خود غرض ثابت ہوا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے دھوکے میں رکھ کر پھنسوانے کی کوشش کرے گا تاکہ A2 کی خوشنودی حاصل کر کے تنظیم کے مقامی ڈھانچے میں میرا چھوڑا ہوا منصب حاصل کر سکے۔
اور یوں A2 کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے مال کی نکاسی کی راہ بھی ہموار کر سکے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذات کے سوا کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ اسے نہ مجھ سے کوئی ہمدردی تھی نہ وہ A2 کا خیر خواہ تھا، لیکن قاسم کا اپنا مفاد اسی میں تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر A2 سے جا ملے۔ تیسرا مسئلہ پولیس کی صورت میں سامنے آ گیا تھا۔ بظاہر میں نے خود کو پولیس کی پرپیچ اور صبر آزما کارروائیوں سے محفوظ کر لیا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب میرا رخ کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں میری وجہ سے غزالہ کا مکان ان میں سے کسی کی بھی نگاہ میں آ سکتا تھا اور یوں غزالہ کے لیے خطرہ جنم لے سکتا تھا کہ میرے ساتھ توقیر پوری شد و مد کے ساتھ اس لڑکی کی بھی تلاش میں تھا جو میرے ساتھ لاہور گئی تھی۔ اپنے دفاع کے ساتھ غزالہ کا تحفظ شاید میرے لیے دشوار تر ہو جاتا اور میں بری طرح A2 کی گرفت میں آ جاتا، لہذا بہتر یہی تھا کہ میں فوری طور پر اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیتا۔ اس معاملے میں شہر میں واقع مشہور ہوٹل میرے لیے مخدوش ہو سکتے تھے، لہذا میں نے ایئرپورٹ کے نواب میں واقع ایک ہوٹل کو ترجیح دی اور اسی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل میں مفروضہ نام سے کمرہ حاصل کرنے کے بعد میں نے وہیں سے غزالہ کو فون کیا تو وہ میرے بارے میں تشویش میں مبتلا تھی۔ سلطان شاہ باہر نکلنے کی فکر میں ہے۔ میری رداد سننے کے بعد اس نے مجھے باخبر کیا۔ اسے میں بمشکل گھر میں روک سکی ہوں۔ باہر کیا کام ہے اسے؟ میں نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ قاسم کی طرف سے بہت زیادہ بدظن ہے، کہتا ہے کہ میں دلاور کو اس کے قبضے سے نکال لاؤں گا۔ عجیب احمق آدمی ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی منطق ہی نرالی ہے، ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، قاسم کو زبردست نقصان ہوگا اور اس کی منصوبہ بندی دری کی دری رہ جائے گی جو وہ اپنا مال بازار میں لانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ فی الحال صبر کرے جب تک A2 شہر میں ہے۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ قاسم کے بارے میں ہمارے ذہن میں صرف شبہات ہیں، جب تک وہ اپنے رویے سے ان شبہات کی تصدیق نہ کر دے ہمیں بلا وجہ نیا محاذ کھولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ جسمانی طور پر بھی سنبھل جائے گا۔ غزالہ ہنس پڑی۔ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے، وہ اپنی تکلیف پر بری طرح جھنجھلایا ہوا ہے۔ اس تذکرے پر ہی بھڑک اٹھتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، موقع ملا تو میں رات میں چکر لگاؤں گا۔ بولتا بہت ہے لیکن میری ہدایت کے خلاف عمل نہیں کرے گا۔ اسے بتا دینا کہ تمہاری مجھ سے بات ہو چکی ہے۔ ڈیڈی کامران کو دیکھنے کے لیے اسپتال جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے اس کی بات کاٹ کر تحسین امیز لہجے میں کہا۔ حالات کا یہ رخ میری نگاہوں سے بالکل ہی اوجھل تھا۔ ہمیں کچھ دن کے لیے کامران سے دور ہی رہنا ہوگا۔ کیوں؟ اس نے معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تو ڈیڈی کو بس اضطراری طور پر ادھر جانے سے روک دیا تھا، میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یہی بات تو مجھے پسند ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لاشعور میں کوئی طاقتور ریڈار لگا ہوا ہے جو تمہیں آنے والی مشکلات سے خبردار کر دیتا ہے اور تم شعوری طور پر کسی خطرے سے واقف ہوئے بغیر اس مشکل کا توڑ کر لیتی ہو۔ شاید تمہیں یاد نہیں کہ کامران کو اکبر کی علاج گاہ میں داخل کرانے سے پہلے میں سفارش کے لیے ایڈکشن کیور سوسائٹی کے دفتر گیا تھا، جہاں قاسم پہلے سے سوسائٹی کے بانی محسن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھا تھا لیکن آپس میں بالکل انجان بن گئے تھے۔ اب اگر قاسم کو وہ ملاقات یاد آ گئی تو وہ محسن سے مل کر بآسانی یہ معلوم کر لے گا کہ میں کسی مریض کے علاج کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ فوری طور پر میرے اور کامران کے تعلق کا سراغ لگا لے گا، کیونکہ میں نے کامران کو اپنے گھر کے پتے سے داخل کیا تھا، کرنل صاحب کے نام اور پتے سے دانستہ گریز کیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی کامران کی عیادت یا دیکھ بھال کے لیے جائے گا وہ قاسم یا اس کے آدمیوں کی نگاہ میں آ سکتا ہے۔ اس کی تشویش زدہ آواز ابھری۔ یہ عارضی احتیاط ہے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ 2-3 روز میں معاملات صاف ہو جائیں گے۔ جہانگیر سے گفتگو یا ملاقات کے بعد ہی میں کسی نتیجے تک پہنچ سکوں گا۔ میں انتظار کروں گی، کوشش کر کے رات چکر لگا ہی لیں۔ گاڑی کی وجہ سے ڈیڈی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی ضروریات اس وقت مقدم ہیں۔ 6 بجے میں نے اس نمبر پر فون کیا جہاں جہانگیر کی بیوی گئی ہوئی تھی۔ جہانگیر کے بارے میں استفسار پر مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا اور چند ہی ثانیوں بعد سلمہ کی زندگی سے بھرپور آواز ریسیور میں گونج اٹھی۔ ڈینی بول رہا ہوں۔
ओहो, आज तो बड़ा मुबारक दिन है कि आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरा नाम सुनते ही वो बात काट कर चहकने लगी। आजकल कहाँ गायब हैं आप? इसी शहर में रह रहा हूँ, मैंने संजीदगी के साथ कहा। घर आना क्यों छोड़ दिया? इनके दोस्तों में एक आप ही से मैं दिल की बातें कर लेती हूँ और बोझ हल्का हो जाता है। क्या मुझसे कुछ नाराज हो गए हैं? मैं बेढंगेपन से हंस दिया। भला आपसे क्यों नाराज होने लगा? मेरा बस चले तो रोज ही आपके घर के चक्कर लगाता रहूं, बस जहांगीर से मोहतात रहता हूं। आपके मामले में वो बहुत ज़ूदे हिस्स है। किसी दिन कोई तलख बात कह बैठा तो हमारी बरसों की दोस्ती जाती रहेगी। आप मुझे ना रहे हैं, इसके लहजे में बेयकीनी से ज्यादा खुशी पोशीदा थी। जिसे कुदरत ने दस्ते खास से बनाया हुआ हो, इसे मैं क्या बना सकूंगा? मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पहली बार इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, क्या जहांगीर अभी तक नहीं आया इधर? शायद नशे की रौ में किसी कुत्ते के गले में बाहें डाले बैठे होंगे। इसकी आवाज तलख हो गई। न जाने वो मुझसे क्यों दूर दूर भागते हैं। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। अच्छी और बुरी की बात नहीं, मैंने इस कमजोर पहलू से फायदा उठाने के बजाय इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हो सकता है कि इसकी अपनी कुछ उलझने या कारोबारी परेशानियां हों, तो मुझे एतमाद में क्यों नहीं लेते? अगर मैं इनकी उलझने दूर न कर सकी तो कम अज कम घर की फजा में गलत फहमियों के जन्म लेने का इम्कान खत्म हो जाएगा। बाहमी एतमाद की फजा रफ्ता रफ्ता और दो तरफा रवैये से जन्म लेती है। मौका मिला तो मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने किस्सा मुख्तसर करने के लिए इसकी बात काट कर नरम लहजे में कहा, खुदा करे कि जहांगीर आपकी बात समझ सके। इस शहर में तो बस एक आप ही मेरे हमदर्द हैं। तलखी के एतदाल पर आते ही इसका लहजा एक मर्तबा फिर जुमानी हो गया। इस अनायत का शुक्रिया। मैंने दिल ही दिल में खुद को अहमक महसूस करते हुए कहा, जहांगीर आए तो इसको मेरा दूसरा फोन आने तक यहीं रोक लें, मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मैं घर फोन ही ना करा दूं आपको? मैं घर पर नहीं हूं, थोड़ी देर बाद एक और जगह पहुंचकर फोन करूंगा, मैंने इसे टालते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे नए ठिकाने से वाकिफ हो सके। जहांगीर ने मेरे मकान में आतिशज़दगी के बारे में सलमा को ना बताकर अक्लमंदी का मुजाहरा किया था और मैं सलमा की लाइल्मी दूर नहीं करना चाहता था। इन्हें तो फोन करते ही रहते हैं, कभी कभार मुझसे भी मिल लिया करें। इसकी धीमी और सरसराती हुई आवाज उभरी। मिलने में दिक्कत हो तो कम से कम फोन ही करते रहा करें। इस घर में मैं खुद को बिल्कुल तन्हा और उदास पाती हूँ। मैं कोशिश करूंगा। मैंने गुफ्तगू को इख्तिसार देते हुए सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सलमा शक्लो सूरत, उम्र और सरापा के एतबार से ऐसी गई गुजरी नहीं थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। जिस दिन से वो जहांगीर के साथ कराची आई थी, मैं जहांगीर से अपनी दोस्ती की बुनियाद पर इसके साथ बेतकल्लफाना अंदाज में पेश आता रहा था। लेकिन जब जहांगीर की वक्त ना वक्त की पुरअसरार सरगर्मियों की बिना पर इन दोनों के दरमियान कदूरत की बुनियाद पड़ी तो सलमा के झुकाव के तेवर कुछ बदलने लगे। लेकिन मैं हमेशा इससे अपना दामन बचाता ही रहा। मेरा अंदाजा था कि वो बहुत ज्यादा तलवन मजाज थी। अगर जहांगीर इस पर भरपूर तवज्जो भी देता रहता तो कुछ अरसे के बाद वो जिंदगी की इस यकसानियत से उकता जाती। ये अंदेशा था कि अगर मैं इसकी हिल बैठने की दावत कबूल कर बैठा तो कुछ अरसे के बाद वो मुझे अपने गर्दो पेश में भी देखना पसंद नहीं करेगी। ऐसे मरहले पर वो मेरे खिलाफ जहांगीर के भी कान भर सकती थी, जबकि इन दिनों मैं जहांगीर की दोस्ती से हाथ धोने का तस्वर भी न कर सकता था। लेकिन अब हालात में एक नुमाया तब्दीली रूनमा हो चुकी थी और मेरी तरजीहात में भी रद्दो बदल हो चुका था। तो कीर या A2 खुलकर मेरे सामने आ चुका था और जहांगीर मेरा लाख दोस्त और खैर ख्वाह सही, लेकिन इसके दिल में A2 की तरफ से दहशत जागजी हो चुकी थी। फिर हालिया दिनों में तोकीर ने खुद को एक स्याहपोश साये के रूप में जहांगीर पर जाहिर भी कर दिया था। इन हालात में जहांगीर के लिए तोकीर की हदायत से सरताबी करना नामुमकिनात में से होकर रह गया था। अपने दिल में मेरे लिए तमाम तर हमदर्दियां रखने के बावजूद अगर वो मुझसे तावन करने से इनकार कर देता तो मैं तंजीम से बिल्कुल कट कर रह जाता। मुझे अंदर के मामलात की हवा भी न लगने पाती और यूं मौत के सुदागरों का शराजा बखेरने का ख्वाब कभी शर्मिंदा तकमील न हो पाता। मैंने महज
ان ہی اندیشوں کی بنا پر اس وقت خلاف معمول پہلی بار سلمہ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی تھی۔ A2 کے لیے کام کرتے ہوئے میں نے بھی چند ایسے شعبوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی کہ وقت ضرورت سلمہ سے مل کر جہانگیر کے فون پر ہونے والی ہر گفتگو سن سکتا تھا۔ اس طرح میں جہانگیر کی لا علمی میں بہت سی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ نصف گھنٹے بعد میں نے ہوٹل کی لابی میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ سے دوبارہ اس نمبر پر فون کیا تو ریسیور سلمہ ہی نے اٹھایا اور اطلاع دی کہ جہانگیر وہاں پہنچ چکا تھا۔ تم بے موت مار دیے جاؤ گے۔ فون پر آتے ہی وہ دبی دبی ہذیانی آواز میں بولا تھا، تمہارے گرد گھیرا بہت تیزی کے ساتھ تنگ کیا جا رہا ہے۔ تم نے براہ راست سامنے آ کر بہت بھیانک غلطی کی ہے۔ تم گھاس کھا گئے ہو۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ میں خود بخود سامنے آنے کی حماقت کرتا، وہ خود ہی میرے گھر مہمان بن کر آ پہنچا تھا۔ اوہ، ریسیور پر اس کی تحیر امیز آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہوا کہ قاسم ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ تو کیا A2 واقعی تمہارا ستیلا بھائی ہے؟ کم از کم اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں تم تو اس کے عتاب میں آ ہی گئے ہو۔ وہ فون پر دھیمی آواز میں گگیانے لگا، تم غیر شادی شدہ ہو، مکان تباہ ہونے کے بعد کہیں بھی پناہ لے سکتے ہو، رپوش ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ میں بھی بے رحمی کے ساتھ روند ڈالا جاؤں۔ لیکن ہم تینوں تو A2 کے خلاف ایک معاہدے کے پابند ہیں میرے دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے بھول جاؤ، سب بھول جاؤ، وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ اس وقت مجھے A2 کی شخصیت اور صلاحیت کا اندازہ نہیں تھا۔ کل رات میں نے 2.25 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس قدر وحشی، سرد مزاج اور شفاق ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہارٹ فیل کیوں نہ ہوا۔ اسے میں نے تمہارے گھر کے قریب کے MC اسپورٹس کمپلیکس کے پھاٹک سے ذرا آگے اتارا تھا، لیکن جانتے ہو اس نے رات کہاں بسر کی تھی؟ میرے گھر کو آگ لگا کر کسی ویرانے میں جا سویا ہوگا۔ میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا، تمہارے گھر میں آگ لگنے کی خبر تو میں نے اخبار میں دیکھی۔ اس وقت تک مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ صبح اس نے فون پر مجھے اطلاع دی کہ وہ سلمہ کی خوابگاہ موجود ہے۔ تمہارے گھر میں آگ لگا کر وہ مسلح چوکیداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے گھر میں آ گھسا تھا۔ فون کی ایک لائن میرے کمرے میں ہے، دوسری سلمہ کی خوابگاہ میں رہتی ہے۔ A2 نے اسی کو انٹرکام کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تمہاری لا علمی میں وہ تمہاری بیوی کی خوابگاہ میں گھس آیا۔ تم گدھے ہو، اس کی خفت امیز آواز ابری۔ سلمہ تو گھر پر ہی نہیں تھی، تمہارا فون آیا وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے میری اور تمہاری گفتگو لفظ بے لفظ سنی ہوگی۔ میں بھی اسی ڈر سے محتاط رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ اب کہاں مل رہے ہو؟ میں تم سے نہ مل سکوں گا، تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں گا ڈینی، وہ جلدی سے بولا۔ تم میرے گہرے دوست ضرور ہو، لیکن میں بلا وجہ اپنی گردن کٹوانی پسند نہیں کروں گا۔ وہ تمہارے لہو کا پیاسا ہو رہا ہے، اسے کسی ملی بھگت کا شبہ بھی ہو گیا تو میرے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے گا۔ تم سے تو قاسم ہی بہتر ہے، میں نے اسے چھیڑنے کی نیت سے کہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے فریب میں بھی نہ آنا، وہ دوست بن کر دغا دینے والوں میں سے ہے۔ اس کی اضطراری آواز سنائی دی، اسے بھی شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ صبح تک شاید تم گلشن اقبال میں کہیں رپوش تھے اور ذرا سی مہلت ملتے ہی اسے جل دے کر وہاں سے نکل بھاگے۔ تمہارے بارے میں اس نے مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا فون ضرور آیا تھا، لیکن میں نے کسی بھی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا، لیکن شاید میں اسے پوری طرح مطمئن نہیں کر سکا۔ وہ خود تمہارے پاس آیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، فون کیا تھا۔ اس وقت A2 کہاں تھا؟ میرا خیال تھا کہ وہ خوابگاہ میں ہی ہوگا۔ میں نے ایک ملازم کے ہاتھ ناشتہ بھجوایا تو کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح ہم سب کی لا علمی میں واپس چلا گیا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ قاسم تمہارے جوابات سے مطمئن نہیں تھا۔ اس وقت بھی سرخ کرولا باہر منڈلا رہی ہوگی۔ گھر سے نکلتے ہی میرا پیچھا شروع کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ قاسم ہی کا کوئی آدمی ہے اور اس توقع میں میرا تعاقب کر رہا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے تعاقب کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تمہارا اندازہ 100% درست ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ وہی سرخ کرولا تو نہیں ہے جس کی کھڑکیوں کے شیشے تاریک ہیں؟ ہاں وہی ہے، فوری طور پر اس کا جواب ملا۔ وہ قاسم
ریشم کی کار ہے، وہ خود تمہارا پیچھا کر رہا ہے، تم کم از کم 20 منٹ بعد گھر سے نکلنا، میں اسے اچھی طرح سبق دینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری وجہ سے اپنی گردن نہیں کٹواؤں گا، میں فوراً یہاں سے نکل رہا ہوں، تم نے اس پر حملہ کرایا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے تعاقب کا اندازہ لگا کر یہاں سے فون پر کسی کو کارروائی کی ہدایت کی تھی، سمجھنے دو تم پر کیا حرف آئے گا۔ میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا، تمہیں کیا معلوم کہ سرخ کرولا کس کی ہے؟ تم اسے کسی دشمن کی گاڑی بھی سمجھ سکتے ہو۔ نہیں ڈینی نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا، حالات بدل گئے ہیں، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے اپنی چمڑی بہت زیادہ عزیز ہے، فی الحال ہم سب کا مفاد اسی میں ہے کہ تم مجھے اور میری دوستی کو بھول جاؤ۔ اب اگر کبھی میں A2 کے چنگل سے نجات پانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم نئے سرے سے مضبوط تر بنیادوں پر اپنی دوستی کی ابتدا کر سکیں گے، فی الحال میں تمہاری کسی توقع پر پورا نہ اتر سکوں گا، اپنی بقا کی جنگ تمہیں تنہا لڑنی ہوگی، حالات نے اجازت دی تو میں بس اتنا کر سکوں گا کہ کسی دوراہے پر تم سے آمنا سامنا ہو جائے تو تمہیں پہچاننے کے بجائے کسی اجنبی کی طرح سر جھکائے گزر جاؤں، موجودہ حالات میں یہ رعایت بھی نہ دے سکوں گا۔ ایک دن میں وہ دوسری چوٹ تھی، مجھے قاسم نے آنکھیں پھیر کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلایا تھا، اور اب برسوں پرانے دوست جہانگیر نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں اچانک ہی ایک آگ سی بھڑک اٹھی، دل چاہا کہ میں خود ہیروئن خرید کر بلا قیمت ملک کے چپے چپے میں پھیلا دوں اور پھر A2 سے پوچھوں کہ اس کی بادشاہت کہاں چلتی ہے، وہ کس جنس کی سوداگری کرتا ہے اور دشمنوں کو کس بوتے پر زیر کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک لمحاتی ابال تھا، ایک شکست خوردہ انسان کے وجود میں دہکتے ہوئے انتقام کے لاوے کا ابال، جس کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ کوئی اندھا دھند قدم اٹھا کر میں خود اپنے لیے دشواریاں پیدا کر لیتا۔ بات صرف اتنی تھی کہ پچھلی رات تک میں شہر میں موت کے سوداگروں کا متعلق العنان حکمران تھا، توقیر میرے گھر میں مقیم تھا، مگر پھر بھی میرا سکہ چل رہا تھا۔ پھر چند لمحوں میں میرے اقتدار کا گروندہ ٹوٹ گیا، جو میرے محکوم تھے وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگے تھے، حاکم میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، نہ صرف میرا بلکہ وہ میرے ساتھی کے خون کا بھی طلبگار ہو رہا تھا۔ اس اچانک انقلاب پر اگر میں اپنی انا کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تو کامیابی محض خواب بن کر رہ جاتی۔ میرے ذہن میں سلطان شاہ کا سنایا ہوا قصہ سر ابھارنے لگا۔ 20ویں صدی کے مہذب انسان کے بارے میں غزالہ خوش فہمی کا شکار تھی۔ 20ویں صدی میں بھی پتھر کے زمانے کا انسان سانس لے رہا تھا، یہی خونی اور درندہ صفت انسان جو موقع پاتے ہی کمزور کو پھاڑ کھانے پر تلا بیٹھا رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ 20ویں صدی میں مذہب اور معاشرت کے نام پر اس درندے نے اپنے چہرے پر خوشنما لیکن پرفریب خول سجا لیے تھے، ورنہ اندر وہی وحشی موجود تھا۔ مایوسی کے ان لمحات میں میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خلا میں کچھ فلسفہ بھی زور مارنے لگا۔ پتھر کے دور کا انسان خونخوار اور خون آشام تھا، بس دو چار کے لیے، کیونکہ اس کے ہتھیار بونڈے اور کم تباہ کن تھے۔ لیکن 20ویں صدی کا انسان اپنے خود کار ہتھیاروں اور نت نئی ایجادات کے سہارے قوموں، معاشروں بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ جوہری طاقتوں کے سربراہ بھی تو عام سے انسان ہی ہیں، جنہیں کرۂ ارض پر نسل انسانی کو فنا کرنے کے ہولناک فیصلوں کا اختیار حاصل ہے۔ کمپیوٹر صدر امریکی کے نشانات انگشت کو پہچانتا ہے، بس شناسا انگلی ایک بٹن پر پڑنے کی دیر ہے اور کرۂ ارض پر ہر طرف آگ، دھماکوں، پگھلے ہوئے لاوے اور تابکاری کا تاغوتی رقص ایٹمی موسیقی کی زہرہ گداز دنوں پر شروع ہو جائے گا۔ صدر امریکہ کا ہو یا روس کا، اس کا دماغ پھرتے کتنی دیر لگتی ہے۔ دوسروں کی طرح ان پر اگر کسی وقت پتھر کے زمانے کی جبلت حاوی آ گئی تو کیا ہوگا؟ غزالہ کے قیاسات یکسر غلط تھے۔ انسان ہر دور میں درندہ رہا ہے اور درندہ بن سکتا ہے۔ خون کی بو سے اسے خاص رغبت ہے۔ اگر زئی اور نوا کھیل والوں جیسی کہانیاں ہر طرف عام ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، اکبر زئی والوں نے
بھرپور اور پرشکوہ انتقام کے لیے 30 برس انتظار کیا تھا اور مجھے بھی انتظار کرنا تھا۔ وقت کا تعین میرے اختیار سے باہر تھا، لیکن یہ بات اٹل تھی کہ مجھے صبر اور تحمل سے کام لینا تھا، کیونکہ اس مارکے میں تنہا رہ گیا تھا۔ لیکن وہ لڑائی بڑی پہلو دار تھی۔ میرا اصل دشمن توقیر تھا، اور شاید تصویر بھی، جو سینکڑوں میل دور لاہور میں بیٹھا بساط پر مہروں کو آگے پیچھے سرکا رہا تھا، لیکن ان کے پیادے میری نگاہوں میں تھے۔ جہانگیر قاسم رکشی یا ایشین سینڈیکیٹ والے نصیر خان کو ذکر پہنچا کر میں اپنے اصل دشمن کو قدرے ہراساں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی ہوٹل چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جہانگیر سے میری بات ہو چکی تھی، اس نے مجھ سے تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ قاسم اپنی سرخ کرولا میں مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور جہانگیر نے مجھے موقع فراہم کرنے کے لیے اپنی روانگی میں تاخیر کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مکمل نا امیدی سے قبل قاسم کافی دیر تک جہانگیر پر نگاہ رکھے گا، اور اگر جہانگیر اپنی بیوی سلمہ کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا تو اس کے مکان کے اطراف میں قاسم کی موجودگی کے قوی امکانات موجود تھے۔ میرے پاس کرنل زوار زیدی کی سال خوردہ سی کار تھی، جو کتابی اصولوں کے مطابق کئی برس پہلے مرحوم مغفور ہو چکی تھی، لیکن جس طرح ریٹائرڈ کرنل زندہ تھا اسی طرح اس کی گاڑی بھی اس سے رسم وفا نبھا رہی تھی۔ میں ہوٹل سے روانہ ہو کر راما خراما 10-12 منٹ میں جہانگیر کے مکان پر جا پہنچا۔ وہاں نہ صرف سڑک پر دور دور تک سرخ کرولا کا پتہ نہیں تھا، بلکہ جہانگیر کے مکان پر بھی بے رونقی کا راج تھا، جس کی بنا پر میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت تک جہانگیر گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس مفروضے کے بعد میں نے جہانگیر کے سسرالی عزیز کے مکان کا رخ کرنے کی بجائے وہیں ٹھہرنے کو ترجیح دی، اور ایک تناور درخت کے نیچے اندھیرے میں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ خودکار پستول میں نے جیب سے نکال کر گود میں رکھ لیا تھا اور ٹریگر کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا تھا۔ اس وقت فرصت میسر تھی اور ذہن میں خیالات کی یلغار ہو رہی تھی۔ ایسے میں سگریٹ نوشی کی خواہش کچھ بے جان بھی نہیں تھی، لیکن میں نے خود ہی اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ ویسے تو میری کار اندھیرے ہی کا جزو بن نظر آ رہی تھی، لیکن دور سے اندھیرے میں کسی جگنو کی طرح چمکتا ہوا سگریٹ کا سرا دیکھ کر کوئی بھی ادھر متوجہ ہو سکتا تھا۔ دن کے اوقات میں وہ علاقہ نہ بے رونق تھا اور نہ غیر آباد، لیکن رات کے ان ابتدائی لمحات میں وہاں ہر طرف سکوت ہی سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وسیع و عریض احاطوں میں گری ہوئی کوٹھیوں کے مکین اپنے در و دیوار میں محبوس اپنی دلچسپیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور ان کے ملازمین شاید ان کے تجسس میں اپنی حسرتوں کا حساب چکانے میں مشغول تھے، لہذا اس وقت وہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خاصے وقفے سے سڑک پر 3 گاڑیاں گزری اور میں ان کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اپنی نشست پر بس کسمسا کر رہ گیا، لیکن ان میں سے کسی کی منزل قرب و جوار میں نہیں تھی، لہذا میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ لیکن تقریباً 10 منٹ بعد جو چوتھی کار آئی وہ سڑک پر دھیمی ہو کر جہانگیر کے مکان کے آہنی پھاٹک کے سامنے مڑ گئی، اور اس کے عقب میں آنے والی 5ویں کار وہاں سے بظاہر آگے بڑھ کر یک بیک داہنی گلی میں گھوم گئی۔ اس کار کی اپنی روشنیوں کے انعکاس میں بس اسی قدر دیکھ سکا کہ داہنی گلی میں مڑنے والی کار کا رنگ سرخ تھا۔ حالات پوری طرح میرے سامنے تھے۔ جب جہانگیر کے مکان کے سامنے کھڑی ہوئی کار کے پہلے ہی ہارن پر پھاٹک کھول دیا گیا تو وہ کار اندر چلی گئی، اور میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہ رہا کہ اس کار میں جہانگیر شاید اپنی بیوی سلمہ سمیت گھر واپس پہنچا تھا۔ سیاہ کار کے اندر جانے کے لمحہ بار بعد جب میں اپنی کار کا انجن سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا تو میری کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں آگے والی داہنی گلی میں سے سرخ کرولا باہر نکل کر جہانگیر کے مکان کی طرف گھومتی نظر آئی، اور میں نے اضطراری طور پر پستول ہاتھ میں لے لیا۔ سرخ کرولا قریب سے گزری تو اس میں بس ایک ہی ہیبلا نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ میں نے کسی اضطراری رد عمل کے طور پر وہ مشاہدہ کرتے ہی پستول اٹھا کر گولی داغ دی۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور سرخ کرولا سڑک پر لہرا
آنے کے بعد سیدھی ہولی، شاید میرا نشانہ خطا گیا تھا، میں نے گیئر میں ڈال کر کرنل کی ڈھانچہ کار کو واپس گھمایا اور سرخ کرولا کے پیچھے ڈال دیا۔ چند ثانیوں بعد کرولا کی عقبی روشنیاں میری کار کے ہیڈ لیمپس کی زد میں تھیں۔ میں نے پرجوش انداز میں اپنی کار کی رفتار بڑھا دی اور درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا، لیکن اس سے قبل کہ سرخ کرولا میری فائرنگ رینج میں آتی، درمیانی فاصلہ چند سیکنڈ کے لیے تیزی سے بڑھا اور پھر مستقل ہو گیا۔ کرولا والے کے اس رویے نے مجھے چونکا دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ محفوظ فاصلے پر رہتے ہوئے یہ اندازہ قائم کرنا چاہ رہا ہو کہ اس کا تعاقب کون کر رہا تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات صرف اتنی تھی کہ ایک فائر ہونے باوجود اس بے رونق رہائشی علاقے میں میری کار کے عقب نما آئینے میں سڑک ویران نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں گاڑیاں آباد علاقے کو پیچھے چھوڑ کر یونیورسٹی جانے والی ویران سڑک پر نکل آئیں، جسے حسن اسکوائر اور راشد منہاس روڈ والے چوراہے سے آگے سڑک بالکل تاریک اور سنسان تھی۔ اس آخری چوراہے پر بنی ہوئی پولیس چوکی پر بھی سناٹا ہی تھا، کیونکہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی دو کاروں کی دوڑ عملے کے کسی رکن کی توجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ یونیورسٹی سے آگے نکلتے ہی سرخ کرولا اچانک سڑک کے کنارے روک دی گئی۔ اس کے ڈرائیور کا وہ منصوبہ سوچا سمجھا تھا، جبکہ مجھے ہنگامی طور پر بریکوں سے کام لینا پڑا، اور یوں رکتے رکتے بھی میری کار سرخ کرولا کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ ادھر سے کیا جانے والا فائر بونٹ کے آس پاس کے کسی حصے میں جا گھسا۔ میں نے عجلت کے عالم میں انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر کار سے نیچے اتر گیا۔ شاید میرے حریف کی نگاہیں بہت تیز تھیں، کیونکہ میرے نیچے اترتے ہی اس کی طرف سے دوسرا فائر ہوا۔ اگر میں اس وقت سینے کے بل کچی زمین پر نہ پڑا ہوا ہوتا، گولی اندھیرے کے باوجود میرے بدن کا کوئی حصہ چاٹ گئی ہوتی۔ میں زمین پر پڑے پڑے جھاڑیوں کی طرف لڑک گیا۔ دوسری طرف سے تسلسل کے ساتھ مزید دو فائر ہوئے اور بے اختیار میرے حلق سے ایک چیخ آزاد ہو گئی۔ جھاڑیوں میں پہنچنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے میں ساکت پڑا، یہ سوچتا رہا کہ آخر میرے بدن پر کہاں زخم آیا تھا جو اضطراری چیخ بلند ہو گئی تھی۔ لیکن یہ احساسات بہت خوشگوار ثابت ہوا کہ میرے بدن میں کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ رونما نہیں ہوئی تھی۔ میرا حریف 4 فائر کر چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پستول کے چیمبر میں مزید 2 گولیاں باقی تھیں، لیکن کوئی امکان یہی تھا کہ اس کے پاس فاضل میگزین بھی رہا ہوگا، جس کے بل پر وہ رات بھر مجھے اس ویرانے میں چھپے رہنے پر مجبور کر سکتا تھا، جبکہ میرا کل اسلحہ ایک فائر کے بعد 6 گولیوں پر مشتمل تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسلحہ کی کمی کو میری غیر ارادی چیخ سے خاصی تقویت ملی تھی۔ اگر قاسم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا کہ اس نے اپنی کسی گولی سے مجھے زخمی کر دیا ہے تو وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں پناہ لینے کے بعد احتیاط سے سرخ کرولا کی سمت میں دیکھا تو تاروں کی چھاؤں میں وہاں سناٹا نظر آیا۔ قرب و جوار میں قاسم تو کیا، کسی بھی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ پھر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اونچی اونچی کود رو جھاڑیوں کا جائزہ لینے لگا۔ سناٹا ہر طرف گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک جگہ روک کر اپنے لیے مشکلات کو دعوت دے رہا تھا۔ میں جہاں کار سے اترا تھا عملاً وہیں موجود تھا۔ اگر قاسم مکاری کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا تو وہی مقام اس کا نشانہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی دانش میں زخمی شکار کے لیے اندھیرے میں زیادہ دور نکلنا دشوار ہوتا۔ میں نے خود رو جھاڑیوں میں مزید اندر گھس کر حشرات الارض کا خطرہ مول لینے کے بجائے واپس سڑک پر نکل آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر سرعت کے ساتھ کوہنیوں کے بال زمین پر رینگتا ہوا سڑک پر آیا اور اپنی کار کے پیچھے سے گھوم کر اسی کی اوٹ میں اپنا مورچہ جما کر بیٹھ گیا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا چلا گیا، لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو مجھے ہونے لگا کہ کہیں قاسم گھات لگائے اس انتظار میں نہ بیٹھا ہو کہ میں کار میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر ہولے سے جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ اس حرکت کا رد عمل توقع کے عین مطابق ہوا۔ اندھیرے میں ایک دھماکے کے ساتھ شعلہ سا تیرتا ہوا نمودار ہوا اور اسی طرف معدوم ہو گیا جہاں میں نے پتھر پھینکا تھا۔ اسی کے ساتھ قاسم کی کمینگاہ میری نظروں میں آ گئی۔ سڑک پر موجود ہونے کی وجہ سے شعلے کا مخرج میری نظروں میں آ گیا تھا، بلکہ فائر سے پیدا ہونے والی مدھم سے بارودی انعکاس میں نے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ لی تھیں جو فوراً ہی اندھیرے کا جزو بن گئی تھی۔ میں نے گھٹنوں
گھٹنوں کے بال سڑک پر پوزیشن لے کر ہاتھ سیدھا کیا اور اسی سمت میں گولی چلا دی۔ میرا وار کارگر رہا کیونکہ قاسم کی دردناک چیخ 100% حقیقی تھی۔ میں نے بلا توقف اسی زاویے پر دوسرا بھی فائر کر دیا اور اس بار بھی ستاروں نے میری یاوری کی، کیونکہ اس بار قاسم کی آواز میں اذیت کے ساتھ غیظ و غضب کی جلاہٹ بھی شامل تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔